آج میں آپ کو اپنی زندگی کے 3 واقعات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ چھوٹا تھا تو فجر کی اذان جب ہوتی تھی تو والد محترم اٹھاتے کہ بیٹا اٹھو، فجر کا ٹائم ہو گیا، مسجد میں چلیں، جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ میں کہتا جی ابا جی ٹھیک ہے۔ میں ایک کمرے سے اٹھتا، دوسرے کمرے میں جا کے سو جاتا۔ وہ وضو کر کے جب آتے دیکھتے کہ ابھی بھی سویا ہوا تو پھر کہتے بیٹا اٹھو، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، جا کے نماز پڑھیں۔ تو میں کہتا ٹھیک ہے ابا جی، میں اٹھتا ہوں۔ وہ کسی کام میں مشغول ہو جاتے، میں دوسرے کمرے سے اٹھتا، تیسرے میں جا کے سو جاتا۔ میں 2 3 4 کمرے بدلتا، لیکن نماز کے معاملے میں بڑی کوتاہی کرتا۔ 92 میں نے ایف اے کیا، تو اس کے بعد آرمی میں اپلائی کیا کمیشن کے لیے۔ اسی ریگارڈنگ میں نے بیدیاں روڈ لاہور میں ایک اکیڈمی ہے، اس کو جوائن کر لیا تاکہ وہاں پہ پریکٹس کر سکوں۔ وہاں ہاسٹل میں رہا کرتا تھا۔ میرے ابا جی بڑے سادہ انسان تھے، کرتا پہنا ہوتا تھا، دھوتی پہنی ہوتی تھی، اور سر پہ جس کو پرنا کہتے ہیں آج کل، کپڑا رکھا ہوتا تھا، اور میرے پاس آتے۔ مہینے میں 1 دفعہ نہیں، 15 دن میں 1 دفعہ نہیں، ہفتے میں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ ہفتے میں آتے، میرے پاس بیٹھتے، مجھے محبت کرتے، اور جب واپس آتے تو مجھے خرچہ بھی دے آتے، ہر دفعہ کچھ نہ کچھ دے کے آتے۔ 95 میں نے بی اے کیا، گریجویٹ بن گیا تھا۔ 95 کے اینڈ میں میرے والد اور والدہ جو ہیں وہ حج کے لیے جا رہے تھے۔ جس دن انہوں نے شام نارنگ سے روانہ ہونا تھا، اسی دن عصر کے ٹائم میں باہر دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کھیل رہا تھا، گپے شپے لگا رہا تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، اور میری سستی، کاہلی، نکما پن، ارسپانسبلٹی آپ دیکھ رہے ہیں وہ اپنی انتہا پہ تھی۔ مجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ آج والدین جا رہے ہیں، ان کو ٹائم دینا چاہیے، انتظامات دیکھنے چاہیے، دوسرے معاملات دیکھنے چاہیے۔ میں اپنے معاملات میں گم تھا۔ یہ 3 واقعات ہی نہیں، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں میری زندگی میں جو میری سستی، کاہلی، نکما پن، میری ارسپانسبلٹی کو شو کرتے ہیں۔ 2003 جون میں میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن جاتے جاتے میری آنکھیں کھول گئے کہ بیٹا اب تمہیں رسپانسیبل ہونا پڑے گا، زندگی ایسے نہیں چلتی۔ میں نے اب جب کبھی ان کے بارے میں سوچتا ہوں کہ ان کی میرے اوپر عنایتیں، محبتیں، شفقتیں، ان کا میرے اوپر تن من دھن نچھاور کرنا، لیکن ریٹرن میں میرا نکما پن، میری سستی، میری کاہلی، میری رسپانسبلٹی، جب یہ سوچتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑے کرب سے گزرتا ہوں۔ وہ حقہ پیا کرتے تھے، بڑی حسرت ہے دل میں کہ کاش میرے ابا جی ہوں، میں ان کے لیے حقہ تیار کروں، اس کو ٹھنڈا کروں، اس میں پانی ڈالوں، آگ تیار کر کے اس کے اوپر رکھ کے اپنے والد محترم کو پیش کروں، اور ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں ان کے حکم کا انتظار کے لیے کہ وہ نیکسٹ مجھے کیا کہیں گے، کیا کرنے کے لیے کہیں گے، وہ کر گزروں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب جب کبھی بیٹھا ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو بڑے کرب سے گزرتا ہوں، بڑی تکلیف سے گزرتا ہوں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ باپ، وہ شفقت والا باپ جو اپنے بیٹے کے اوپر محبتیں، عنایتیں، شفقتیں لٹا رہا تھا، اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا رہا تھا، اس کی بھلائی کے لیے سارا کچھ کر رہا تھا، ریٹرن میں بیٹا کیا باپ کے لیے کر رہا تھا، تو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑے کرب سے گزرتا ہوں۔ آپ کو بتانے کا مقصد صرف ایک ہے، اگر آپ کے والدین ہیں تو خدا را آپ آج کی ان گھڑیوں کو اپنے لیے حسرت نہ بنا دیں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کی خدمت کیا کریں، ان کے حکم کا انتظار کیا کریں، اور ان کو کر گزرا کریں جو وہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ حسرتیں جو ہوتی ہیں بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، بڑا کرب میں مبتلا کرتی ہیں آپ کو۔ اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔